میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن شب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج دو خبریں جو ہے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. ایک تو ہمارے جو معزز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جعلی ڈگری والے، ان کو معزز اب میرے خیال سے کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن سپریم کورٹ سے جو ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو بہرحال جی اب وہ ڈیوٹی روسٹر جو ہے ان کا جاری ہو چکا ہے اور وہ اب دوبارہ معزز بن چکے ہیں جعلی ڈگری کے ساتھ. یہ ایک چیز ہے. لیکن وہاں پر آج وہ سپریم کورٹ گئے تھے اور جب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا ججز کی یونین ہونی چاہیے، کیا ججز کی یونین ہو سکتی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا آپ سنیے. نہیں، یونین کا کوشچن نہیں ہے، کوشچن ہے انصاف اور قانون کا. بس سر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بننا چاہیے. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، وہ سوچیں گے. یا اب یہ دیکھ لیجیے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو ہے نا وہ جواب کو نہیں دے سکے. بہرحال جی میں تو اس حوالے سے اتنا ہی کہوں گا طارق محمود جہانگیری صاحب سے متعلق کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، وقت نہیں ہے جی. اور دوسرا جو کیس تھا جو کو وارنٹو کی اپلیکیشن ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی، وہ دوبارہ ریمانڈ ہو گئی ہے اور ان کے اوپر جو آبجیکشنز ہیں وہ آبجیکشنز کے اوپر جو ہے وہ معاملہ انہوں نے سننے کے احکامات جاری کر دیے ہیں سپریم کورٹ نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو. تو اب یہ معاملہ دوبارہ ریمانڈ بیک ہو گیا ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں دوبارہ اس کیس کو سننا ہے. لیکن جو چیف جسٹس کی سربراہی میں جو ڈی بی تھی، ڈی بی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے. آگے بڑھتے ہیں جی. آگے جو اہم خبر ہے، اہم خبر یہ ہے کہ جو غزہ پیس پلان ہے، کیونکہ وہاں پر غزہ کے اندر 2 سال سے جو جاری جنگ ہے اس کو روکنے کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے یہ ایک منصوبہ پہلے ڈسکس کیا گیا. جو مسلم ورلڈ کے لیڈرز تھے جن کے ساتھ انہوں نے UNGA کے اپنے خطاب کے بعد سائڈ لائن کے اوپر ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ ان کی گزشتہ رات جو اسرائیلی جو ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور اس کے اوپر انہوں نے بھی اتفاق کر لیا ہے. اب یہ بیسکلی بنیادی طور کے اوپر یہ غزہ کے اندر جاری 2 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ منصوبہ جو ہے یہ پلیس کیا گیا اور ایک میکنزم ڈرا کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر جو انسانی المیہ کھڑا ہے اس میں جو وہاں کے عوام ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ نجات مل سکے. اس جو منصوبہ ہے اس کے حوالے سے اس وقت تک اگر بات کی جائے تو سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی، ایجپٹ، UAE ان تمام ممالک نے، ایون جارڈن سمیت جو ہے ان تمام ممالک نے اس کی حمایت میں جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا ہے. لیکن جو حماس ہے ایک اور اسٹیک ہولڈر ہے جس کو اس منصوبے کے تحت، اس پلان کے تحت کہا گیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالے، اور ہتھیار ڈالے تو ان کو بھی ایک سیف پیسج مل سکتا ہے اور وہ اس حوالے سے یعنی اپنی امن کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اگر وہ ہتھیار ڈالتے ہیں تو. یعنی ان کے اوپر کوئی جو کانسیکوینسز ہے یا سینٹنس ہے یا کوئی گرفتاریاں وغیرہ نہیں ہوگی ان کی. دوسری بات یہ ہے جی کہ حماس کی جانب سے اس وقت تک نہ اس جو پیس پلان ہے نہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے نہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے وقت مانگا ہے. رہا سوال اسرائیل کا، تو اس سے 2 کام جو ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں کی جو عوام ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 60,000 سے زائد اموات جو ہے وہاں پر ہو چکی ہیں، جو اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن چکے ہیں جو مسلمان ہیں، اور وہ چن چن کر انہوں نے سویلین کو ٹارگٹ کیا. کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے غزہ کی اسٹرپ، اور یہ معاملہ یہاں پر رک نہیں رہا تھا. ہر روز کی جو ہے وہ بنیاد کے اوپر اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے تھے، اور روزانہ کسی دن سنتے تھے 80 بندہ وہاں پر شہید ہو گیا، کسی دن سنتے تھے 100 بندہ یا 100 سے اوپر جو ہے وہ نمبر ڈیتھ ٹول ایوری ڈے جا رہا تھا، اور زخمیوں کا تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے طبی سہولیات ہی نہیں ہیں. تو اس سچویشن کے اندر نہ خوراک بھی نہیں ہے جی، خوراک بھی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. تو اس موقع کے اوپر اس قسم کا ایک انٹرم قسم کا
ایک جو ہے وہ میکنزم پلیس کرنا میرے خیال میں بڑا ضروری تھا، کیونکہ کسی نے بھی اسرائیل کا 2 سال سے رستہ نہیں روکا. اسرائیل جو چاہ رہا تھا وہ کر رہا تھا، وہ جب چاہتا تھا سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا تھا، مار رہا تھا. یہ چیز جو ہے اس وقت ناقدین عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو پاکستان نے تسلیم کر لی. یہ بکواس ہے، یہ کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے. یہ بیسکلی جنگ بندی کی حمایت میں بالکل پاکستان نے سپورٹ کیا ہے. لیکن یہ بات یہ دیکھیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو مر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے جو تنقید کر رہے ہیں یہ گئے ہیں وہاں پر؟ کسی کو کسی قسم کی کوئی انہوں نے ہیلپ جو ہے وہاں پر پرووائڈ کی ہے؟ کیا خوراک پرووائڈ کی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اب وہاں پر تو ایون کہ ایمبولینسز کو ٹارگٹ کیا گیا، وہاں پر تو ریڈ کرسنٹ یا ریڈ کراس کو بھی جو ہے وہ کام کرنے نہیں دیا گیا. وہاں پر تو جو یورپین جو این جی اوز تھیں وہ بھی جا کر جو ہے وہ ان کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا. تو یہ چیزیں تو وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے نا. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل جس طریقے سے انکروچمنٹ کر رہا تھا، اپنا قبضہ کر رہا تھا غزہ کے اوپر، اس کو اس قبضے سے روک دیا گیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ مزید قبضہ نہ کر سکے، فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل نہ کر سکے. دیکھیں وہاں سے بے دخلی بھی ہو رہی تھی، لوگوں کو مارا بھی جا رہا تھا، اور ایک یعنی باربیرک قسم کا جو ہے وہ وہاں کی صورتحال بنی ہوئی تھی، اور کوئی انسانی حقوق کی تنظیموں کی کسی بھی بات نہیں سنی اسرائیل نے. دیکھیں ایک تو طریقہ یہ تھا کہ جی تمام اسلامی دنیا جنگ چھڑ لیتی، پھر قطر کے اوپر حملہ ہوا تب تک انہوں نے جواب تک نہیں دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرب ورلڈ اگر نہیں لڑنا چاہ رہی تو کیا پاکستان جا کے لڑے؟ تو پاکستان کی تو اپنے ایک سر کے اوپر ایک بہت بڑا دشمن جو ہے وہ موجود ہے. تو پاکستان تو یہی کر سکتا ہے کہ امن معاہدے کے لیے پاکستان نے اس کو جو ہے اس حوالے سے اپنی سپورٹ دی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی برآمد ہو سکتا ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کے اوپر اسرائیل آمادہ ہو جائے اور فلسطین کو تسلیم کر لے بطور آزاد ریاست. یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور تیسرا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو اب ڈوجی پہلوز کیا آ رہی ہیں، اس میں جو اس وقت اس معاملے کے حوالے سے جو سنگینی ہے حماس کی جانب سے تاحال اپنا ریئیکشن رد عمل نہیں کیا گیا. اگر وہ ریزسٹ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا دوسری طرف جو ایکسٹریمسٹ ہیں اسرائیلی، وہ بھی اس امن معاہدے کو یعنی جو یہ پیس پلان ہے، غزہ پیس پلان، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. وہ اس کے اوپر کڑی تنقید کر رہے ہیں. اور تیسری جو عرب ورلڈ ہے اس میں بھی کیا اس متعلق اتفاق رائے ہے یا نہیں، کیونکہ پاکستان نے، ترکی نے، ایجپٹ نے، قطر نے، یو اے ای نے، سعودیہ نے اور جارڈن نے، انہوں نے تو اس پیس پلان کو انڈورس کر دیا ہے، اور ایون نیتن یاہو نے بھی انڈورس کر دیا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جو اہم رول بنتا ہے سعودیہ اور مصر کا رول بہت اہم ہے، کیونکہ ان کے اپنے اپنے انفلوئنس ہیں، اور یہ یعنی عرب ممالک کو اس حوالے سے آن بورڈ کر سکتی ہیں. دیکھیے ساتھ لبنان ہے، اگر آپ دیکھیں تو یمن میں سعودی عرب کے لیے جو ہے وہ یمن ان کے انفلوئنس کے اندر نہیں ہے، تو کیا وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے والی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ منصوبہ کامیاب نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر موجودہ صورتحال برقرار رہے گی، پھر اور اگریسولی اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اسٹرپ کے اوپر قبضہ بھی کر سکتا ہے. اور اگر وہ قبضہ کرنا شروع کر دے تو جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جا کر اس قبضے کو جو ہے وہ چھڑوا سکتے ہیں. یہ اور جو ہے وہ اہم بات ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ جی کہ اس وقت بہت سے لوگ اس وہاں کے لوگوں کی یعنی حالت زار کو نہیں دیکھ رہے. حماس نے 2 سال پہلے جو اکتوبر کو جو ایک وہاں پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ فلسطین کے غزہ کے جو رہنے والے تھے کیا ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ پھر اضافہ ہو گیا نا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ دوسرا جو ہے وہ 9/11 کر دی ہے. 9/11 on that day was very successful. کیا اس کے بعد مسلمانوں کی دنیا بھر میں زندگیاں آسان ہوئیں یا مشکل ہوئیں؟ تو اسی طریقے سے جو غزہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے ان کی مشکلات میں اضافہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا تھا، اور وہ پھر ہوا. پھر وہ مطلب انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہزاروں جو ہے وہ قیمتی جانیں، ننھے بچوں کو ہم نے جو ہے شہید ہوتے دیکھا. یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی. تو اب اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اسرائیل غزہ کے اوپر دوبارہ اپنے جو ہے نا وہ قبضے کے عزائم جو ہے وہ پورا کرنے کی طرف جا سکتا ہے.
تو یہ بڑا ٹچی ایشو ہے. تو اس میں آئی ریپیٹڈ ونس اگین کہ کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے. اسرائیل اس میں یہ بات ہے کہ جی اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کرے گا. غزہ کا انتظام جو ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہوگا. اسرائیل کا کچھ اس سے لینا دینا نہیں ہوگا. چند علاقے ایسے ہیں جو کہ یقینی طور پر 1967 میں جن پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور آج تک ان کا قبضہ ہے, وہ اس کو اپنا حصہ کہتے ہیں. کلیم تو یقینی طور پر ہے کہ جی وہ جو پہاڑیاں ہیں وہ پہاڑیاں جی فلسطینی کہتے ہیں ہماری ہیں, لیکن 1967 سے وہ اسرائیل کے پاس ہے. تو یہ تمام کچھ جو ہے وہ اہم پوائنٹس تھے, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں. لیکن کوئی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا. جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں غلط کر رہے ہیں. اور جو تحریک انصاف نے اسرائیل کا جو جا رہا ہے غدار کے نعرے لگا رہے ہیں, میں عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا انتظار کروں گا. عمران خان صاحب ٹویٹ کریں اور کہیں کہ جناب اسرائیل کو سے متعلق جو یہ پیس پلان ہے اس کو اپوز کرتے ہیں. آئی ول ویٹ فار دیٹ ٹائم. تو یہ جو تمام لوگ ہیں, عمران خان کا ٹویٹ اس کے اوپر آنا نہیں ہے. میں تو ویٹ کروں کہ آئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے گولڈسمتھ کے گھر میں پل رہے ہیں اور ان کے گھر کا ان کا نمک کھا رہے ہیں. تو عمران خان کا جو ان لاز ہیں سابق جمائمہ, وہ تو سب سے بڑے حامی ہیں اسرائیل کے. ہم تو فلسطین کی حمایت میں, فلسطینیوں کے لیے ہم نے اس پیس جو ہے پلان اس کو انڈورس کیا ہے. تو یہی آج کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.